الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ تغابن انشاءاللہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے 3 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج سورۃ تغابن جو ہم ابتدا کریں گے، جس کی انشاءاللہ 3 ویکس میں سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ تغابن جو ہے، اس میں الفاظ اور گرامر اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پہلی صورتوں میں پڑھی اور اپلائی کی، اسی طریقے سے اپلائی کریں گے۔ اور اس میں پہلی 3 صورتوں میں جو پریکٹس ہم نے کی ہے، اس کی وجہ سے کافی ہیلپ ہمیں ملے گی، اس لیے کہ کچھ الفاظ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور جو گرامر کے رولز ہم نے دیکھے، وہی رولز جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں۔ سو انشاءاللہ 4 صورتیں مکمل کر کے وہ رولز جو ہیں جو ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں، وہ کافی حد تک پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ الفاظ اگر آپ دیکھیں، رک رک کے اگر آپ اس کو پڑھیں، تو آپ کو کافی حد تک اس کا مفہوم خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور اب ہم جب اس کو زیادہ غور سے ایک ایک لفظ کو علیحدہ کر کے پڑھیں گے، تو بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یسبح، وہ تسبیح کرتا ہے، سبح یسبح کا باب، للہ، اللہ کے لیے، وہ تسبیح کرتا ہے اللہ کے لیے۔ کون تسبیح کرتا ہے؟ ما، جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے۔ سماوات جو ہے وہ جمع ہے سما کی، تو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ تسبیح کرتا ہے اللہ کی۔ وما، اور جو فی الارض، زمین میں ہے۔ تو اللہ کی تسبیح کون کر رہا ہے؟ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کرتا ہے، کر رہا ہے۔ کرے گا کا معنی بھی اسی میں ہے۔ اچھا، ان الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئے الفاظ بھی نہیں ہیں، جملہ بہت سادہ، سمپل، اور یہ تقریباً وہی چیز ہے جو پچھلی صورتوں میں ہم نے آغاز میں دیکھی، مفہوم کے اعتبار سے بھی۔ مرکبات اس کے اندر سے دیکھیں تو للہ فی السماواتی فی الارض، مرکبات ہیں، تینوں کے تینوں مرکب جاری۔ لہ الملک، اس کی ہے الملک، بادشاہت، اس کی ہے بادشاہت۔ لہو، اس کی ہے، الملک، بادشاہت، وَلَہُ، اور اس کی ہے، الحمد، تعریف۔ اور جب الف لام لگ گیا دونوں کے ساتھ، تو اب یہ خالی بادشاہت نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ تمام کی تمام بادشاہت۔ لہ الملک ولہ الحمد، اس کی ہے ساری بادشاہت اور تمام حمد۔ وہوا، اور وہ، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء، ہر چیز، کل شیء کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز۔ اور یہ کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے، اگرچہ اس میں کا کے ایک ہی نہیں آ رہا، لیکن یہ مرکب اضافی ہے۔ کل شیء تھا اصل میں،
علا کی وجہ سے کلو جو ہے وہ چینج ہو گیا کلی میں. تو مرکب اضافی سے پہلے علا لگنے سے اب یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی کا کمبینیشن بن گیا. تو وہوا علا کل شیء، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قدیر، قادر ہے، بہت قادر ہے. صرف قادر نہیں ہے، بہت قادر ہے، قدیر ہے، اور وہ ہر شے پہ بہت قادر ہے. هو الذی، ہوا وہ، الذی وہ جو، تو وہ ہے جو، ایک چھوٹا سا یا سوال جس ذہن میں نے، آ رہا پوچھنا، لاہو جو ہے جی جی پلیز. یہ اس میں ہے کے اوپر ہا کے اوپر پیش آئی ہے لاہو، یہ کیا اس کی گرامیٹیکلی ایکسپلینیشن بنتی ہے؟ اصل میں ہو جو ہے وہ تو ضمیر ہے، اور ہاں جی اوریجنلی اس کے اوپر پیش ہی ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے رہے شروع میں، کتابہ قلم دین، اس کی کتاب، اس کا قلم، اس کا دین. یہ جو ضمیر، جو اٹیچڈ ضمیر ہے، یہ بیسیکلی وہ ہے. تو اس میں لام زبر لا کے ساتھ وہ ضمیر آئی ہے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. یہ وہ والا ٹیبل آپ اگر ریفائز کریں تو یہ وہ ہے. تو یہ یہ اوریجنلی لا یہاں کیا ہے؟ ہا جو ہے، جی وہ ٹھیک ہے، ہاں لا کیا چیز ہے؟ لا حرف جر ہے؟ لا جو ہے، لہو ہم نے شروع میں جب پڑھا تھا نا، لام زبر لا، ہاں جی ایک لام زبر لی پڑھا اور ایک لام زبر لا پڑھا تھا، دو طرح کے لا حرف پڑھے تھے. جر، ہاں جی. جی جی جی، ہم نے تو پڑھا تھا اب کہ، جب جی جی میرا جی سوال یہ ذہن میں آ رہا کہ جب یہ حرف جار ہے تو ہو کا بھی ہم نے پڑھا کہ اس کی جار اور مجرور اور منصوب میں جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان میں سے نہیں آنی چاہیے تھی. یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مجرور نہیں اچھا. ہونا چاہیے تھا ہاں جو جی، اب دوسرا جو، جی بالکل، اب اصولاً جو حرف جر کے بعد اسم ہے وہ مجرور ہو جائے گا، لیکن جو ضمائر ہیں وہ اپنی حالت، اپنی مجرور ہونے کی وجہ سے چینج نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف بولنے کے اندر، یعنی بولنے میں آسانی کے لیے اپنے زیر زبر کو چینج کرتے ہیں، کچھ ان میں سے، سب نہیں. تو یہ لہو جو ہے، یہ لہو ہی رہے گا، چاہے اس میں ہو جو ہے وہ حالت رفع میں آئے کہیں پہ، ہو جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آئے گا تو وہ حالت رفع ہو، حالت نصب ہو یا حالت جر ہو، وہ ہو ہی لکھا جائے گا. ہاں کچھ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ یہ ہو کی بجائے ہی لکھا جائے، اور وہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس سے پہلے جو لفظ آیا وہ کون سا تھا. جیسے اگر اس سے پہلے لام زبر لا کی بجائے الا آ جاتا، تو اب الا کے ساتھ یہ الا اور ہو نہ لکھا رہتا، الی ہو نہ ہوتا، یہ الی ہی بن جاتا. اس لیے کہ الا جو ہے اس کے ساتھ ہو کو ساؤنڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہوگا. لیکن وہ جو الہی کے ساتھ ہے، الہ کے ساتھ ہی بنا، یہ اس وجہ سے نہیں بنا کہ وہ حالت جر میں ہے اس لیے اس کو ہم ہا کے ساتھ زیر لکھیں گے، بلکہ وہ بولنے میں آسانی کے لیے بنا. تو یہ جو ضمائر ہیں یہ اپنی حالت نہیں بدلتے، حالت نصب میں، حالت جر میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے حالت رفع میں ہیں، لیکن کسی جگہ پہ بولنے میں آسانی کے لیے ان کو زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا لکھا جا سکتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے لفظ جو ہے وہ کون سا ہے، اور اسی لیے ان کو ہم مبنی بھی کہتے ہیں، مبنی الفاظ، یعنی یہ اوریجنل حالت کو مینٹین کرتے ہیں. ہاں تجوید کی وجہ سے اگر کسی جگہ سے اس کا پیش کو ہٹا کے زیر لگ جائے تو وہ ایک ڈفرینٹ ریزن ہے، وہ اس کی حالت کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے جی، بات واضح. جزاک اللہ.
اچھا جی آگے چلتے ہیں. هو الذی خلقکم، ہوا وہ، الذی وہ جو، تو وہ ہے جو، ہوا الذی وہ ہے جو، خلقکم اس نے پیدا کیا تم کو. اب چونکہ الذی ہے تو اب میں اس کو پڑھوں گا وہ ہے جو اس نے پیدا کیا تم کو نہیں کہوں گا، بلکہ میں کہوں گا وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو. هو الذی خلقکم وہ ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو. فَمِنْکُمْ کافرن پھر کیا ہوا، تم میں سے ہوئے، منکم کافر تم میں سے کافر ہو گئے کچھ، یعنی تم میں سے کچھ ہوئے کافر، کچھ کافر. کافرن لکھا ہے نا تو کوئی کافر، اینی کافر کا مطلب ہے نا یہ وہ ہے نکرہ ہے. تم میں سے کوئی کافر ہوئے، ومنکم مؤمن اور کوئی مومن ہو گئے. یعنی اس نے تم سب کو پیدا کیا اور اس کی پیدا کرنے کے بعد تم میں سے کچھ نے مان لیا اور کچھ نے انکار کر دیا. کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہو گئے. فَمِنْکُمْ کافرun وَمِنْکُمْ مومن وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر بہت دیکھنے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے. واللہ اور اللہ بما تعملون ما کو علیحدہ کر لیجئے با سے، با پریپوزیشن ہے تو ما جو تم کرتے ہو، ما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر یعنی یہ جو پیچھے بات آئی کہ تم میں سے کچھ کافر ہوئے اور کچھ مومن، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آبزرویشن میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے. خلق السماوات والارض خلق اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، وصورکم اور اس نے تصویر کشی کی، صورکم تمہاری، تمہیں جسے کہتے ہیں کہ ڈیزائن کیا، وصورکم فاحسن صورکم فاحسن تو اچھا کیا، بہت اچھا کیا، سب سے اچھا کیا، صورکم تمہاری صورتوں کو، یعنی تمہارے بنانے کو، تمہارے ڈیزائن کو، اگر ہم انگریزی کا لفظ اس کے لیے کوئی استعمال کر لیں، تمہاری صورتوں کو اردو میں اگر ہم کہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف مسیر لوٹنا ہے، لوٹنا، المسیر لوٹنا جو ہے، ریٹرن جو ہے وہ اسی کی طرف. جی جی سر سورہ جو ہے وہ سورت کو کہتے ہیں؟ جی سورہ یہ سورت کی جمع ہے، اس کا واحد جو ہے اس کا واحد میرے ذہن میں نہیں ہے کیا ہے، لیکن یہ جمع ورڈ ہے اور سورت کی جمع ہے. میرا خیال ہے شاید کسی کے ذہن میں ہو، کسی کو یاد ہو اس کا، کسی کے علم میں ہے. جی جو آپ نے ویب سائٹ بتائی ہوئی نا اس سے انشاءاللہ مل جائے گا. جی مجاہد صاحب کو شاید دیکھا ہو. مجاہد صاحب آپ نے چیک کیا اس کا واحد؟ مجاہد صاحب ابھی نہیں ہے. فیل ہوگا نا سر؟ نہیں فیل تو نہیں ہے.
सुवरकुम या सव्वरकुम जी? सव्वरकुम तो फेल है, सुवरा फेल नहीं है। सुवरा फेल हो सकता है जी, सुवरा भी फेल हो सकता है। इसको दोबारा देख लीजिए। खलक़स समावाति वल अर्दा, पैदा किया आसमानों को और जमीन को, बिल हक की, हक के साथ, वस्सव्वरकुम, और उसने तस्वीर सूरतें कशी की बनाई। तुम्हारी। ये सव्वरा जो है, ये सव्वरा तो फेल है। जी। फअहसना सुवरकुम। अच्छा, अब ये सुवरकुम जो है ना, ये अब इसको देखिए कि ये तुम्हारी सूरतें, ये मुरक्कब इजाफी बनेगा, तो ये फेल नहीं होगा, बल्कि ये मुरक्कब इजाफी है तो ये इसम ही होगा, पहला इसम इसका मुजाफ ही होगा, और ये सूरत की जमा ही होगी। अहसना सुवरकुम। अहसना जो है ये फेल है। अच्छा किया, बस उसने अच्छा किया सुवरकुम, तुम्हारी सूरतों को। ठीक है, तो सुवरकुम जो है ये मुरक्कब इजाफी है, और सव्वरकुम जो है इसमें सव्वरा फेल है। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, सव्वरा और सुवरा। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो वाहिद है वो हमें देखना है क्या है। सुवरा का वाहिद, ये अगर कोई साहब इन द मीन टाइम इसको अगर चेक कर लें किसी ऐप से, तो वो क्विकली भी इसको आंसर किया जा सकता है। इसका वाहिद क्या है? सूरा है मेरा ख्याल है, सूरा शायद। जी अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। फअहसना जी, जी शोएब साहब, वालेकुम सलाम सूरतुन बता रहे हैं वाहिद। जी। सूरतुन, ठीक है, सूरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सुवरा उसकी जमा हो गई। बिल्कुल ये ठीक है, मैंने जज़ाकल्लाह कुछ खैर जी। अल्फाज, कुछ उसके अफ़ाल शेयर भी किए हैं, उसमें जो पहले आया है सब वारा वो तो फेल ही है, जी जी वहाँ शेयर जी, भी किए हैं सव्वरा जी। फेल है जी। मुजाहिद साहब ने शेयर किया हुआ है ग्रुप के ऊपर, अगर आप देखिए जो अफाल हैं वो उन्होंने आइडेंटिफाई करके शेयर किए हैं, उनके रूट्स भी उसमें से शेयर किए हुए हैं। तो सव्वरा फेल और सुवरा इसम है और इसम की जमा है, और इसका वाहिद सूरतुन है। सूरा, सूरतुन। जैसे उर्दू उर्दू में सर कहते हैं सूरत, वही सूरतुन। जी, उर्दू में सूरत, ये गोलता के साथ होगा, ये गोलता के साथ लिखा जाएगा सूरतुन। और ये उसमें तो भी कुरान पाक में भी आया है कि फी अय्ये सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जी जी जी, वहाँ पर वाहिद ही आया है सूरतुन। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। बिल्कुल। वइलैहिल मसीर। अच्छा, अब एक चीज पीछे जाके इसी आयत में खलक़स समावाती वल अर्दा, इस चीज को जरा देख लीजिए। अस्समावाती और अल अर्दा, ये कौन सी हालत में है दोनों अल्फाज, और उसकी रीजन क्या है? इसके ऊपर गौर कीजिए सब लोग जो है वो। ये दो अल्फाज जो हैं, अस्समावाती और अल अर्दा, ये कौन सी हालत में है और उसकी रीजन क्या हो सकती है? यानी हालत रफा, हालत नसब, हालत जर में से कौन सी हालत है, और क्या वजह है कि वो इस हालत में है? खलका जो है ये फेल है। खलका, उसने तख्लीक किया। तो जब फेल होता है तो फिर हम उसमें फाइल भी देखते हैं और मफूल भी देख लेते हैं। फाइल जो है, जब फेलिया जुमले में फाइल होता है वो तो हालत रफा में आता है, सबको पता है, और कभी मौजूद होता है, कभी मौजूद नहीं होता। तो इसमें तो यहाँ छुपा पे हुआ लगता मुझे, है खलका। जी यहाँ पे तो फाइल छुपा हुआ है, बिल्कुल ठीक, आप सही पहुंचे। इसमें तो फाइल नहीं है, छुपा हुआ है। के अंदर मफूल ही देखिए कहीं पे, जी उसके अंदर ही है, खालका के अंदर ही है, मौजूद हुआ के मानों में है। हुआ के मफूल माने में देखिए ना कौन सा छुपा है? हुआ है। मफूल सर जबर समावाती का होता है, वल वल अर्श। अर्जा, लेकिन समावाती क्यों ये जेर में, हालत जर में।
حالت مقصور کیسے کہتے ہیں؟ جی اچھا، اب ایک چیز پہ تو ہم پہنچ گئے کہ یہ مفعول ہی ہو سکتے ہیں، اور ایک اور چیز ہمیں پتا ہے کہ مفعول جو ہے وہ ہوتا ہے حالت نصب میں. نسب ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، یہ دو الفاظ السماواتی اور الارض کے درمیان وا بھی ہے. الطف، اس کا مطلب ہے کہ جو جو یعنی پوزیشن یا جو حیثیت السماوات کی ہے نا، وہی حیثیت الارض کی بھی ہے. لیکن اچھا، سر وہ حالت نسب میں ایک اور چیز بھی، الارض. ہاں بس اب ہم نزدیک پہنچ گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر الارض حالت نصب میں ہے تو پھر یہ وا بھی آ رہا ہے بیچ میں، اور یہ دونوں ایک ہی کنڈیشن میں ہیں، تو پھر سماواتی بھی حالت نصب میں ہی ہونا چاہیے، حالت جر میں نہیں ہے. اسی تو لیے اس کو تھوڑا ذرا سا اینالائز کر کنفیوژن ہو لیں، رہی ہے نا. کہیں ہم ہاں ہم اس کو کہیں غلط تو نہیں سمجھ رہے. یہ سماوات ہے، سماوات، سماوات جو ہے یہ سما کی جمع ہے، اور سماوات حالت رفع میں کیا ہوگا؟ سماواتو تا کے اوپر پیش، اور حالت نصب اور جر دونوں میں کیا ہوگا؟ سماواتی. تو یہ حالت نصب میں بھی سماواتی، اچھا جس اچھا طرح اچھا. مسلماتو سے یہ وہ مسلماتی، یہ وہ ہیں مؤنث جو ورڈ ہے نا. غیر منصرف ہوتے ہیں کہ ان کی دو بولے نہیں، الفاظ. یہ جو مؤنث الفاظ ہے نا، جیسے مسلمات ہے، جی 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 جی. مسلمات ہے، تو جو الف تا کے ساتھ آخر میں الفاظ آتے ہیں نا، جیسے مسلماتو، اب اس کا جو نصب ہوگا وہ مسلماتی، اور پھر اس کی جر جو ہے وہ بھی مسلماتی. اچھا، مونس جو الف اور تا کے اینڈ پہ آ جائے. جی 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 جی، بالکل. تو تو یہ یہاں پھر پہ حالت نصب میں یہ ہے. حالت نصب میں ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ السماواتی اور الارض دونوں حالت نصب میں ہیں. مفعول پھر یہی ہیں دونوں. جی، دونوں مفعول بن گئے، وا کی وجہ سے دونوں مفعول کہلائیں گے. بالحق کی یہ مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک سر اور جس یہاں پہ طرح جو دیکھنے والی چیز ہے، جی جی پلیز. جس طرح سر مسلماتن ہے، ایک مونس ہے نا، جی اس کے جو جمع ہوگی مسلمات. ہاں جی، مسلماتن ہوگی، اور اس جی کی جو حالت نصب ہوگی وہ مسلماتن، اور حالت جر بھی مسلماتن ہوگی. مسلمات. ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا، اب مجاہد صاحب نے افعال شیئر کیے ہوئے ہیں گروپ کے اوپر، آپ سب جی لوگ ذرا ان کو ایک دفعہ اگر دیکھ بھی لیں، اگر آپ کے پاس فون ہے، اور یہ لفظ احسانہ دیکھیں. احسانہ، یہ لفظ احسانہ جو ہے یہ فعل ہے. اس کو گیس کیجئے پہلے، یہ کون سے باب سے بلونگ کرتا ہے؟ احسانہ. یہ اسلم والے پہ شیئر کیا ہوا انہوں نے دیکھا. اسلم یسلم یخان. اسلامہ، بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. احسانہ، اسلامہ، اسی باب، اسی وزن کے اوپر آ رہا ہے. جی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ حسن، بہتر. حسانہ ہے نا اس کے الفاظ، تو اچھا، جی. اچھے کے معنوں میں آتا ہے نا. اچھا، اچھا کیا. اچھا کیا. اچھا، اب ایک سوال یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ریفریش کریں تھوڑا سا، یعنی چلیں اس کو کر لیتے ہیں ابھی ڈسکس. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا کابورا، ٹھیک ہے، بڑا. چلیں اس کا لفظ ہم نے اکبر اور اصغر دیکھے تھے. اکبر جی. اور اصغر. اکبر جی. اکبر کا مطلب زیادہ بڑا، اصغر کا مطلب کیا تھا؟ زیادہ چھوٹا. چھوٹا. احسن اچھا، زیادہ اچھا.
ہاں اگر وہاں پہ یہی لفظ اچھے والا لفظ حسن سے احسن، جیسے اکبرہ تھا اور اصغرہ تھا، اکبر اگر احسن، ہم تفضیل میں اس کو لے کے جائیں اسی لفظ کو، کابورہ کو اکبر، اور الاکبر اس کے بعد آتا ہے سب سے بڑا، رائٹ؟ تو یہ جو یہ پیٹرن ہے، یہ پیٹرن ہم نے وہاں پہ جو پڑھا تھا زیادہ بڑا اور زیادہ چھوٹا کے معنوں میں بھی پڑھا تھا. اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے کیا؟ کچھ آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ان میں؟ احسانہ، وہ جو ہم نے تفضیل پڑھی تھی اس میں اور اس میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے، کچھ لگتا ہے؟ ساؤنڈ تو ایک جیسی نکلتی سر. اکبر، احسن، اصغر، ساؤنڈ سے تو نہیں لگتا سر. نصب میں یہ ساری چیزیں تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ غور کریں سب لوگ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا فرق ملے گا. باریک جو سا ہے تھوڑا سا نقطہ، لیکن جی جی اسٹرکچر تو ایک جیسا لگتا ہے، پہلے زبر ہے پھر مادی یہ ہے. ساؤنڈ اور بیچ اسٹرکچر میں تو کیا ایک بات ہے. ہو رہی ہے؟ تبھی میں کیا پوچھا آپ نے؟ جی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں جی کہ یہ ایک ہم نے اس میں تفضیل پڑھا، اس میں تفضیل میں ہم نے اکبر اصغر کے جو الفاظ ہیں ان کو اس میں تفضیل کی صورت میں پڑھا، زیادہ بڑا زیادہ چھوٹا. اور یہاں پہ احسن آ رہا ہے، احسانہ. ساؤنڈ جو ہے حسن سے دونوں کی احسن. دیکھنے میں سننے میں ایک سیم سی لگتی ہے، لطیف سا فرق ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر یہی لفظ ہم تفضیل میں لے جائیں تو کیسے بولا جائے گا، اور یہ لفظ اگر یہاں پہ فعل کی صورت میں ہے تو کیسے بولا جا رہا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس یعنی میں وہ حسن سے تفضیل کا جو احسن ہو جائے گا. سر، اس میں تفضیل کا جو وزن ہے وہ افعلو ہوتا ہے. اکبرو، اصغرو. بالکل ٹھیک پہنچ گئے آپ، نزدیک آ گئے آپ. احسن اکبرو، اصغرو، وہ افعلو کے پیٹرن وہ ہے نا. بالکل. اور یہاں پہ کیا ہے؟ احسنہ، احسانہ وہ ہے. پیش نون کے پیش اور زبر کا فرق ہے. زبر آ رہے ہیں. بالکل نزدیک پہنچ، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. تو یہ سر وہاں پہ بے جو آپ کی نے وجہ پیٹرن پڑھا جی، یہ دیکھیے کہ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے باب اسلام کا، باب اسلم، افعال جسے کہتے ہیں، جی جو جس کا پیٹرن ہے اسلامہ، اسلمہ. افعلا، نون کے اوپر زبر ہوگا. جی جی جی. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ہے تفضیل، وہ کیا ہے؟ وہ ہے علو، اکبرو، افعلو، اصغرو. جی افعلو کا پیٹرن ہے. افعلو کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا ایک زیر اور زبر کے فرق سے. اچھا ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں، اگر اس پیٹرن میں لفظ حالت نصب میں لکھا جائے تو کیسے لکھا جائے گا؟ افعلو کے پیٹرن میں سر جی جی، یعنی اس میں تفضیل جو تھا اکبرو، اصغرو یا احسنو، اس کو اگر حالت نصب میں لکھتے تو کیسے لکھتے؟ میرا خیال اکبر وہ ہی رہتا ہے. میرا مطلب یہ مثنیٰ تو نہیں ہے سر؟ نہیں، اکبرو نا، یہ غیر منصرف الفاظ ہیں اور اچھا یہ اچھا حالت اکبر، نصب میں زبر لیں گے. جی اکبر آ جائے گا، اور پھر حالت جر اور حالت رفع جو وہ نصب دونوں وہ سیم ہوں گے. ویسا ہی رہے مجرور گا. بھی اکبر آ رہا ہے. بالکل اکبر ٹھیک ہو اکبر. گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر
کوئی صاحب یہ کہیں اس سیاق و سباق سے ہٹ کے، یہ جو لفظ ہے احسنا، یہ لفظ احسنا جو ہے یہ اس میں تفضیل کا حالت نصب بھی تو ہو سکتا ہے، ہاں جی، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ حالت نصب اور حالت جر سر سیم ہو گئے نا پھر غیر سیم ہوں منصرف گے، میں. تو ہم کہہ سکتے جی ہیں کہ جی یہ اس میں تفضیل کا احسنو کا حالت نصب بھی ہو سکتا ہے، حالت جر بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو کہہ سکتا ہے نا. سکتے ہیں. جی لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ احسنا جو ہے یہ حالت نصب اور حالت جر میں ہونے کی کوئی پیچھے ریزن نظر آتی ہے ہمیں، کوئی ایسی چیز جو اس کو حالت نصب اور حالت جر میں لے کے جاتی ہو؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے اس میں تفضیل مان لیں تو نہ اس کے پیچھے کوئی حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مفعول کی حالت میں ہے. جب اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے تو پھر ہمیں کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں نہیں ہے. تو اب اگر یہ حالت نصب میں نہیں ہے تو پھر اب دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اسلمہ کے باب سے فعل بن کے آیا. یہ سارا کچھ اس صورت میں ہم کر رہے ہیں جب ہم ابھی اس کے الفاظ پہ غور نہیں کر رہے، یعنی اس کے معنی پہ. جب معنی پہ غور کریں گے تو پھر ہم جلدی پہنچ جائیں گے کہ یہ تو فعل ہے یہاں پہ. تو یہ صرف تھوڑی سی ایک ہم نے ایکسرسائز جو کی ہے یہ صرف ریفریش کرنے کے لیے کہ ہم نے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ پڑھا ہے پیچھے، اور کنفیوژن ہو سکتی ہے کسی کو کسی جگہ پہ کہ یہ لفظ جو ہے یہ تو اس پیٹرن پہ آ رہے ہیں جو سر. اس کہ کو ہم کیسے ریکگنائز کیا؟ میرا تھوڑی دیر کے لیے وہ آف ہو گیا تھا. جی دیکھیے ریکگنائز کرنے کا ایک طریقہ تو ہے نا کہ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیا معنی کریٹ کر رہا ہے جملے کے اندر. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اچھا کیا تمہاری صورتوں کو، اچھا کیا تمہاری صورتوں کو. معنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے، یہ کوئی فعل کی فارم بن رہی ہے اس کی. تمہاری صورتوں کو کچھ کیا ہے تو وہ یہ فعل کی فارم بننی، یہ کوئی کمپیریزن نہیں بن رہا بلکہ فعل بن رہا ہے. اچھا یہ تو معنی سے پتہ چل رہا ہے. پھر دوسرا ہم نے اس کو دیکھا کہ اچھا یہ اگر بالفرض اس میں تفضیل ہوتا کہیں پہ تو یہ پیچھے کوئی یعنی اس میں تفضیل کا یہ حالت نصب میں ہوتا تو اس کے پیچھے کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو اس کو حالت نصب میں یا حالت جر میں لے کے جاتی. تو نہ اس میں پیچھے کوئی حرف جر ہے اور نہ کوئی ایسی اور ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہو، یعنی مفعول بن کے تو نہیں آ رہا ہے کسی کا. اور بھی وجوہات ہوتی ہیں حالت نصب میں، لیکن وہ وجوہات بھی یہاں پہ نہیں ہیں، ان کی تفصیل میں بھی جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو جب ہم ان ریزنز کو رول آؤٹ کر دیں گے اور اس کے معنی کو دیکھیں گے غور سے تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ لفظ جو ہے یہ وہ اس میں تفضیل والے یعنی حساب سے نہیں آیا بلکہ یہ فعل بن کے آیا یہاں پہ. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. جزاک اللہ سر. تو یہ ذرا زیادہ اور آگے تفصیل اور ہو آگے گئی. جو شیخ صاحب آگے جو سورہ ہے وہ بھی منصوب ہے، وہ بھی نصب میں ہی ہے. جی بالکل، یہ تیسرا بات آپ نے بالکل بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ اصل جو میں جو سورہ جمع ہے نا وہ تو جمع جو ہے وہ تو سورہ ہے، راہ پہ پیش ہے. سورو جمع جو ہے نا سورو ہے، جمع پہ سورو ہے، راہ پہ ٹھیک ہے. پیش ہے، لیکن یہ راہ پہ کیونکہ زبر ہے تو یہ نصب ہو کر آئی ہے اسی وجہ سے کہ یہ مفعول بن گئی. بالکل بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ یہ سورہ جو ہے یہ بھی مفعول بنا ہوا ہے، جزاک اللہ. تو پھر جی اس کا بالکل مطلب ہے ٹھیک، اس سے پہلے جو ہے وہ فعل ہوگا. فیل ہوگا. تو یعنی ہم ارد گرد کے الفاظ اور جملے کی کنڈیشن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا رول کیا ہے اس جملے میں، کس حالت میں آ رہا ہے. تو یہ صرف اس ایک کی ایکسرسائز تھی، ایک پریکٹس تھی تھوڑی سی ریفریش کرنے کے لیے. جی جی سورت کی جو سورتن جو تھی اس کی جمع کیا؟ سوارو. ابھی جی جو جمع مجاہد جو ہے صاحب نا سورو. سورتن واحد ہے اور جمع جو ہے وہ ہے سورو، اچھا سوارو. جی راہ پہ بالکل پیش ہے. بالکل جی ٹھیک. جی جزاک اللہ جی. بہت شکریہ جی. اچھا آگے چلتے ہیں. یعلم
ما فی السماواتی والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو اور زمین میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اوپر بھی السماواتی والارض آ رہا تھا اور یہاں پہ السماواتی والارضی آ رہا ہے۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ نا، فی بالکل کی ایک وجہ لائن سے، اوپر۔ جی فی کی وجہ اب سے یہاں پہ ہم کہیں گے کہ سماواتی اور ارضی دونوں جو ہیں یہ حالت جر میں ہیں۔ حالت جر میں، لفظ سماواتی ویسے ہی لکھا ہے جیسے اوپر لکھا تھا، وہ بھی ہے ابھی، لیکن الہ المصیر بھی ہے۔ جی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جی یہاں یہ پہ ہم نے دیکھ لیا، اس کی اچھا طرف ہو ہی گیا۔ لوٹنا ہے۔ جی ہاں جی، جی، تو یہ جو لفظ ہے السماواتی، یہ اوپر حالت نصب میں تھا اور نیچے حالت جر میں۔ لکھنے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں ایک جیسا، لیکن ایک جگہ پہ حالت نصب، دوسری جگہ پہ حالت جر۔ اچھا جی، اور جی یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور وہ جانتا ہے ما تُسِرُّونَ، جو تم چھپاتے ہو۔ تُسِرُّونَ، تم سب چھپاتے ہو۔ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم سب ظاہر کرتے ہو، اور جو تم سب ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر دونوں افعال ہیں، ان دونوں افعال کا روٹ کیا ہے، کون سے باب سے بلونگ کرتے ہیں؟ تسرونا کون سے باب سے ہے جی؟ یہ مجاہد صاحب نے شیئر کیا ہوا ہے۔